جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کے علم میں ہے کہ 15 سال سے ہمارے صوبہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہے اور یہ 20ویں سال مکمل کرے گی اگر یہ ایوان اپنی مدت پوری کرتے ہیں. پاکستان کے تمام تینوں صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن صوبہ سندھ میں نہیں. گزشتہ روز صوبہ سندھ کے حالات کے حوالے سے جس سے متاثر سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ ہوئے. سندھ سے تعلق رکھنے والی سب سے بڑی، سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی واحد نمائندہ جماعت MQM سمیت یہاں کے عوام، یہاں کے NGOs، سول سوسائٹی اس حوالے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرتی رہی ہے. 100 تاجروں نے بھی یہی کیا. وہ جا کر یہاں پر حکمرانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تاجروں کو دعوت دی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ ان کی تجاویز پر بات کریں گے، کوئی اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہے گی کہ جو ظلم جبر رہا ہے اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے. لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا. معزز صحافی حضرات، یہ کیسا المیہ ہے، کیسا جبر ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے یہ تاجر ہیں، یہ صنعت کار ہیں، یہ مختلف کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے دکاندار ہیں، جن کی حب الوطنی کے سب سے بڑے اظہار یعنی اپنی جانب سے بڑی ایمانداری سے ٹیکس دینے کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے ایوان، پاکستان کے وفاق، اسلام آباد کے دارالخلافہ کے سارے اخراجات، نوکریوں پر پریولیج سمیت اور پورے سندھ کے چھوٹے پولیس کے موزوں اور جوتوں سے لے کر ایک چوکیدار کی تنخواہ کا انتظام سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی کرتا. ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے. اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے. یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے. یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے. حالات یہ ہے کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے. یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے.
आज रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है, मजामत करे तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, तो हाँ, हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, उसकी शिद्दत में कोई कमी आई हो, लेकिन उनसे भी आपके ताल्लुकात पूरी दुनिया को पता है। फिर शायद अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है, ऑफिसों में वसूल किया जा रहा है, आपकी ऑफिशियली वसूल किया जा रही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कोने कोने पे गली कूचों पे खड़े वाले पुलिस वाले कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इतनी आपकी एफिशिएंट हो गई, ये गली की हर कोने पे नजर आती है। आपने तो सारी डायनेमिक्स चेंज कर दी। आप बिल्डिंग कंट्रोल के जरिए और ये पानी बेचकर ये सब भत्ता जा रहा है, जब सरकारी सतह पर लिया जा रहा है। आजकल ये तो कराची में कभी इस तरह नहीं हुआ था कि स्ट्रीट क्राइम का जो इजाफा हुआ है, साथ में कराची में बच्चों के अगवा का इजाफा भी होना शुरू हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? इस पे आपने उस दिन क्यों नहीं बात की? उस दिन आपने ताजिरों के सामने इस पे माजरत और इकरार जुर्म क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी का इजहार तो करते, इकरार तो करते, उसमें माजरत तो करते, उसमें शर्मिंदा तो होते। आपने इन 15 सालों में आप बताइए, आपकी हुकूमत से पहले 2008 तक कराची इसी शक्ल का था। कराची के यही हालात थे। कराची इसी तरह खंडर नजर आता था। कराची को बचाने के लिए क्या वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा को कराची को बचाने के लिए तरक्याती काम शुरू नहीं करवाने पड़े यहाँ पर? वो कराची जो दुनिया में इमर्जिंग सिटीज के नाम पर आता था, वो कराची जिसकी एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान और दुनिया में दी जा रही थी, आपके आने के बाद ये कराची जिस शक्ल में इसकी वजाहत करेगी कभी आप, और फिर आपकी दिल की तसल्ली नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं, ये आप कराची और सिंध के शहरी इलाकों को जो तबाह कर रहे हैं, ये किसी नालायकी से नहीं कर रहे, ना आप में सलाहियतों की कमी नहीं है। आप बड़ी कमाल हुनर के साथ, बड़े सोचे समझे मंसूबे के साथ सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कराची तबाह होगा, कराची कमजोर होगा तो ये पाकिस्तान कमजोर होगा। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी। कराची के अंदर अमनो अमा का मसला पैदा होगा तो पूरे पाकिस्तान में अमनो अमा का मसला पैदा होगा। तो आपको उससे भी तसल्ली नहीं हुई। आपने 50 साल पहले कोटा सिस्टम लगाया था दही और शहरी के नाम पे। दरअसल वो कोटा सिस्टम लिंग्विस्टिक बुनियादों पर लगाया गया, क्योंकि पूरे आपको लगाना होता दही और शहरी के दरमियान, आपको किसानों का कोई ख्याल होता तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दरअसल पंजाब से जीती थी तो हुकूमत बनाई थी। तो आपके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये पंजाब के किसानों को इससे महरूम क्यों रखा है? वहां के दही इलाकों के लोगों को इससे महरूम, ये वजह यह है कि सिंध के अंदर शहरी और दही की तकसीम लिसानी तकसीम को भी रिप्रेजेंट करती है। आपने इसलिए लगाया था, लेकिन आपकी तसल्ली नहीं हो रही। कोटा 50 साल से लगा हुआ है, 10 साल के लिए लगाया गया था, आपको इत्मीनान नहीं हुआ है। आपने जो सिंध के शहरी इलाकों के 40 सिंध के आप सही तौर पर सेंसस करा दें, सिर्फ कराची सिंध की आबादी का 60% है, और अभी तक इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन के बावजूद 50 साल पहले जो 60 और 40 का कोटा था वो अभी तक बरकरार रखा हुआ, और अब वो 40 कोटे पर गुज़श्ता 15 साल से नजर है, और जाली डोमिसाइलों के जरिए उसको भी हड़प किया जा रहा है। इस पर भी आपको, इस पे भी आपको तसल्ली नहीं हो पा रही है। हम अदालतों में गए, इसमें बात हो रही है, हमने कहा है अदालतों से कि जाली डोमिसाइल पे कोई फैसला करे। हमें इसी जगह पर हमने इतने बड़े बड़े किताबचों के जरिए वो सबूत फराहम कर दिए थे
کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تھے۔ اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف، اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے، اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے۔ کراچی کی بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہے، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے اور لاڑکانہ کا 90%۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں۔ تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا۔ آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیوروکریٹس آپ کے پیدا کرنا ہے۔ 100% سندھ کے بیوروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے۔ تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مہاجروں پر، سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے، کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے عوام کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر مہران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4817 سے زیادہ 4817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں، اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم پر اسٹوڈنٹ۔ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ۔ پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے۔ کراچی یونیورسٹی جہاں پہ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، باقی گرانٹ 4,000 ملین۔ تو وفاق تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے سارا نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس کا اب حساب کتاب لینے کا دن آ گئے ہیں۔ اذان کے احترام میں ہم لوگ کریں گے بعد
तो ऐसे को छोड़ दो। मौलवी साहब के हज़रात, खास तौर पे मैं सिंध के शहरी इलाकों की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हवाले से दोबारा अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात जो सिंध के शहरी इलाकों का है, असतज़ा का है, प्रोफेसर का है, माहिर तालीम का है, तालिब इल्मों का है, सिविल सोसाइटी का है, पूरी दुनिया में कहीं भी बैरोक्रेट ना वाइस चांसलर बनता है, ना माहिर तालीम होता है, ना प्रोफेसर होता है, ना लेक्चरर होता है, ना पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसी कोई मिसाल है। आप ठेके पे देने जा रहे हैं सिंध के शहरी इलाकों की इन यूनिवर्सिटीज को, जिनको आपने मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता 15 साल में हर वसाइल से महरूम रखा हुआ है, जहां पर पूरा पाकिस्तान, कराची यूनिवर्सिटी में पूरा पाकिस्तान पढ़ता है। आप जाली मार्कशीटों के जरिए, जाली नंबर्स के जरिए, जाली तादाद के जरिए और जाली डोमिसाइल के जरिए इसके एक एक सिंध के शहरी इलाकों के हक पर, दाखिले पर, नौकरी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते थे। हमने अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दी है इस सूबे को जोड़ के रखने के लिए, इनके दरमियान नफरत की खलीज को पाटने के लिए, इस पे नस्ली तआस्सुब को कम करने के लिए जब जब सिंध को जरूरत पड़ी है, MQM ने उसका साथ दिया है। 88 में आपकी हुकूमत ना बनती अगर हम ना होते, अब 2008 में हुकूमत ना बनती अगर हम हिमायत ना करते। ये हर बार जब आपको जरूरत पड़ी है, सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत को भी हमने सिंध की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में और अपने तरफ से इस सूबे को जोड़ कर रखने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। अब आपकी बारी है, हम अपने इससे ज्यादा वाली कुर्बानी सिंध के शहरी इलाकों ना दे सकते, ना हम उनसे ले सकते। मैं बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि खालिद भाई की तमाम गुफ्तगू बिल्कुल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और सारा मुद्दा बयान कर लिया और हर बात कंप्लीट हो गई और ये बहुत ही मुनासिब अंदाज में हर तरीके से हो गई। जिन लोगों को, जिन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा एक तरह से थ्रेट की गई है, उनको बहुत ही सादा लफ्ज़ों में उनको धमकी दी गई है कि भाई अगर आपके पास कोई सिस्टम के लोग आ रहे हैं, आपकी ज़मीनें कब्ज़ा हो रही हैं, SBCA के लोग भत्ता लेने आ रहे हैं, सिंध के दूसरे इदारों से लोग भत्ता लेने आ रहे हैं, पुलिस आपको रोक रही है, आपको कोई भी पानी आपको मिलता नहीं है, सीवरेज का पानी आपका बाहर से जाता नहीं है, आपने शिकायत नहीं करनी है, आप खामोशी से सर झुकाकर टैक्स देते चले जाएं। सिंध के रेवेन्यू का 95% प्लस देते चले जाएं आमदनी का, और आप उसके बाद उफ भी ना करें हम जो आपके साथ करें। ये मैं समझता हूं कि रियासत को, हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत के तमाम इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये बात किसी सियासी पार्टी, MQM जैसी सियासी पार्टी की नहीं है। आप हमारी बात को तो सियासत कह के तासुब की नजर कर देते हैं, तासुब वाली बात कह के नजर कर देते हैं। बिजनेसमैन तो किसी पार्टी का नहीं होता, वो अपनी जेन्युइन ग्रीवेंसेस, उसने जब 2 दफा पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहां पर आए, उन्होंने यहां की बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया, उस
गुफ्तगू में उन्होंने जो रियलिटीज थी उसका सामने रखा, उसकी बात की, जिसके ऊपर आपको ये तमाम चीजें नागवार गुजरी और आपने ये बाकायदा ऑफिशियली सबके सामने ये वाली बात की, तो ये बात बहुत नामुनासिब है और हम इसकी बहुत भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। और हम कराची की और पूरे पाकिस्तान की, सिंध भर की और ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हमने कभी भी आपसे नाजायज़ डिमांड नहीं की, कोई आपसे फरमाइश नहीं की कि कोई आपका साथ नहीं चाहा, क्योंकि हम आपको लिबरलाइज करना चाहते हैं, आपको आज़ाद छोड़ना चाहते हैं, आपको आपके बिजनेस में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और आपको हमने फैसिलिटेट किया। आप जानते हैं, आप गवाह हैं कि पिछले 40 सालों में रात दिन सुबह दोपहर शाम कोई हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएनए हो, हमारा गवर्नर हो, हमारे कारकुनान हो, तमाम अदवार में आपको एक्सेसिबिलिटी अगर कहीं पर रही है तो आप एमक्यूएम के अलावा आपको कहीं कोई आपकी दादरसी सुनने वाला, बात मानने वाला कभी भी नहीं रहा। इस बात को लोग गलत तासुर देते हैं कि भाई हमें आपका हमसे जो नाता है वो आपकी खिदमत करके है। खुदा न खास्ता आज के दौर में कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई किसी को जो है वो जबरदस्ती नहीं करा सकता, इज्जत नहीं करवा सकता। तो इस वाली बात को गलत तौर पर पाकिस्तान में पेश किया जाता है। आपका हमारा रिश्ता इस वाली बात पे आपकी खिदमत करके, ये पूरी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन, ये लांडी इंडस्ट्रियल जोन, ये फेडरल बिलियन इंडस्ट्रियल जोन, ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन, ये 4 इंडस्ट्रियल जोन हमारे जमाने में वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जोन थे। सड़कें, पानी, सीवरेज, हर तरह से आपको, आप दिन और रात आपकी खिदमत की और आपसे खुदा न खास्ता 1 रुपए 1 प्याली चाय भी हमने आपसे नहीं पिया। ये हमने कि इसका रिश्ता है। एमक्यूएम ने ये काम करके उसके बाद जाकर ये तमाम रिलेशनशिप जो बिल्ड हुई हैं। जो लोग आपसे ये दावा कर रहे हैं कि सिंध में उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, मैं बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप सहाफ़ी हजरात और पूरे कराची के दुनिया के लोग जानते हैं, उन्होंने खुद अपनी एक तकरीर में ये गिला किया कि बिलावल हाउस में भी पीने का पानी टैंकर से आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जिस पार्टी को 16 साल हो गए सूबाई हुकूमत में, उस पार्टी के सरबराह के घर में पानी टैंकर से आता है, तो मैं औरंगी वालों की क्या शिकायत करूं, मैं लांडी वालों की क्या शिकायत करूं, मैं बल्दिया वालों की क्या शिकायत करूं, मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची, पीसीएचएस, महमूदाबाद, इनकी मैं क्या, डिफेंस वालों की, डीएचए वालों की मैं क्या शिकायत करूं कि जब जिस पार्टी के सरबराह, जिस पार्टी की 16 साल से हुक्मरानी है, उस पार्टी के सरबराह खुद फरमा रहे हैं कि उनके अपने घर में भी टैंकर से पानी आता है, तो इसके बाद सारी बात खत्म हो जाती है। मैं पिछली दफा जब आर्मी चीफ आए थे यहाँ पर, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी उनसे इंटरेक्ट किया था, मैं उनकी इस बात की तायीद करता हूं दो बातें करके कि एक तो ये जो जितनी भी बातें खालिद भाई ने की हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, वो एमक्यूएम ने वो हल भी पेश किया है। और वो हल ये है कि आप 27वीं तरमीम, एमक्यूएम की पेश करदा 27वीं आईनी तरमीम को मनोवन एक्सेप्ट करें, जिसमें इख्तियारात और वसाइल चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलकर लाड़काना की गलियों में, शिकारपुल की गलियों में, जैकबाबाद की गलियों में, हैदराबाद की गलियों में और कराची की गलियों में इख्तियारात और वसाइल आएंगे। 22,000 अरब रुपए 16 सालों में आपको मिले हैं, आपने खर्च कर दिए 22,000 अरब। इस साल, सिर्फ इस साल डिविजिबल पूल में 7,600 अरब रुपए सूबों को बटे हैं। मेरे सूबे को 1,800 अरब रुपए मिले, 1,800 अरब रुपए डायरेक्ट कैश वफाक से। 1,800 अरब रुपए आप हमें 1 साल के लिए दें और कराची के मसाइल को, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे भाई मसला, हम पूछे मसला, किसी को कोई मसला रह नहीं जाएगा। 1,800 सिर्फ 1 साल के पैसे इतने होते हैं। तो हमने क्या बात की है अपनी आईनी तरमीम में कि इख्तियारात और 42 डिपार्टमेंट दे दें आप नीचे लोकल गवर्नमेंट को,
اور یہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وفاق سے صوبوں کو، وہ جو اس میں ڈسٹرکٹ کے پیسے ہیں، کراچی کے، لاڑکانہ کے، لاہور کے، پشاور، کوئٹہ کے، وہ پیسے ڈائریکٹ وفاق جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ڈویزبل پول میں وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں وہ دے. یہ حل ہم نے بتایا. اگر یہ نہیں کیا، اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی، نہیں کر رہے آپ، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی کے تاجروں نے، اور اس بات کی تائید جو رپورٹ ہوئی اخباروں میں کہ آرمی چیف نے بھی اس والی بات کی تائید کی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے پھر بننے چاہیے، پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو پاکستان میں پھر نئے صوبوں کی پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو گئی ہے اور پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. یہ اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے یہ والی بات، جس پہ آپ کو بہت تکلیف اور پریشانی بھی ہوئی ہے. پھر صوبوں کی بات اٹھے گی، ہم نہیں چاہتے لیکن صوبوں کی بات پھر اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل، یہ ایک ہی حل ہے ان صوبوں کو نئے صوبے بننے کے روکنے کا جو فارمولہ ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. اگر آپ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھر میں صوبوں کی بات اٹھ رہی ہے اور یہاں سے بھی پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. پھر اس پر آپ کو پھر نعرہ، اور یہ نیچرل فینومینا ہوگا، اس پہ پھر کوئی شکایت نہ کرے. اس کراچی کو ڈیولپ کیے بغیر، اس کراچی کی بزنس کمیونٹی کی آبیاری کیے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اگر پھلنا ہے، پھولنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو کراچی کو ترقی دینی پڑے گی، کراچی کے لوگوں کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوٹا سسٹم کے نام پر دیہی اور شہری کا، تو آپ نے صرف وہ الفاظوں کا چناؤ آپ نے چونکہ کتابوں میں ٹھیک لکھنا تھا اس لیے آپ نے اس میں دیہی اور شہری کی بات کی ہے. بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر ہے، بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر. میں بالکل ایکسپلین کر کے آپ کو ایکسپلیسٹلی یہ والی بات کر دوں، کیونکہ آپ سندھی اور مہاجر لکھ نہیں سکتے تو آپ نے اس زمانے میں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ لکھا کہ 60% دیہی ہوگا، 40% شہری ہوگا. آپ نے 5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی ہیں. مجھے اس 5 لاکھ نوکریوں میں 40% مہاجروں کی نوکری بتا دیں. 4% بھی نہیں ہے. غضب خدا کا، آپ جو ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں رہنے والے لوگ، 3 لوگ جو ہے وہ دیہی کوٹے پہ اپوائنٹ ہیں اور 2 لوگ جو باقی بچ گئے ہیں وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر شہری کوٹے پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں بات نہ کریں، پھر ہمیں سیاست، ہمیں لوگوں کے نمائندہ بننے کی پھر ہمیں حق نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری باتیں ہونی ہے. اب یہ نہیں چلے گا. اور یہ ایم کیو ایم بالکل آپ کو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے کہ ہم کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے اپنی ایف آئی آر کٹوا لی اور کرنا دھرنا کچھ نہیں. ہم بالکل سسٹم، جس طرح سے ہم نے اپنے سینسس میں کھوئے ہوئے نمبرز حاصل کیے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی بات کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو حقوق حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہماری بات جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ماننی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال میں کافی تفصیل سے ایک وائٹ پیپر ہے جو خالد مغل صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور ایم کیو ایم پاکستان نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، جو 16 سالوں کی کارکردگی ہو سکتی ہے 2008 سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جو حکمرانی ہے، جو بدترین حکمرانی ہے، بدعنوان ترین حکمرانی، اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک ٹریلر آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ پورا ایک کرتاس عبیز وائٹ پیپر ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور اس میں جس طرح جو میرے بھائیوں نے گفتگو کی، سارے شعبوں کا احاطہ کیا، جہاں جہاں سندھ کے شہری، چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں، شہری علاقے کے، شہری علاقوں کا تو رونا ہم روتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں، لیکن تم نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی جس طرح اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، اس کی بھی ایک طویل داستان ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو بھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے، چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا. پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے. تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ
ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا، اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں، اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر، تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا۔ ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو، ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے، اور پھر وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے، ابھی تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا اشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ جو بڑے ڈیمز کی تعمیرات ہے اس میں ہم سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سندھ کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تم نے جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ہیں ان کو روکنے کی بات نہیں کی۔ تو تم نے کون سا سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب ہوئے ان کی بحالی کا تم نے کوئی یہاں پر بات کی؟ اس کے بعد مرکز سے تمہیں 1800 ارب کے وسائل اس سال ملے، 30,000 ارب کے وسائل ہیں جو 15-16 سال 22,000 نہیں 30,000 ارب، اس میں سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو تم نے کیا دیا؟ اس کا حساب بھی تو دو نا۔ اگر تاجروں سے بات کر رہے ہو، صنعت کاروں سے بات کر رہے ہو، بلڈرز ڈیولپر سے بات کرو، ان کو یہ بھی تو اپنا ذائقہ بھی تو دو۔ پھر K4 یار 15-16 سال میں کراچی واٹر بورڈ کو کراچی واٹر سیوریج کمپنی بنا دیا، تو کون سا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ K4 کو دن کی روشنی دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے وہ اخراجات تو کیے گئے جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملا۔ ہم نے کوشش کر کے یہ منصوبہ وابڈا کو دیا تو آج 50% مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ جون یا دسمبر 2026 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو MQM پاکستان کی کوششوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صنعت کاروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ تاجروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ بلڈرز اور جو ڈیولپرز تھے ان کو یہ خوشخبری دینی چاہیے تھی کہ IPPs کو انگیج MQM نے کرایا تو اس کے بلوں میں اگر 10 روپے کی کمی ہوگی فی یونٹ تو یہ MQM نے کام کیا، یہ آپ کو خوشخبری انہیں دینی چاہیے تھی، یہ انہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہ کہ چغلی نہ کرو۔ ارے بھائی کوئی آ کے ان سے پوچھے گا، انہوں نے مسائل بتائے، انہوں نے چغلی نہیں کی، لیکن ظاہر ہے ذمہ داری تمہاری تھی، تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے اگر تم یہ کرو گے۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں مسائل نئے نہیں ہیں کراچی کے، تو یار کراچی کے جتنے مسائل پرانے ہیں تم بھی اتنے پرانے ہو، تم نے انہیں حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب وقت یہ کہ تم اپنا آڈٹ دو، تم اپنا گوشوارہ دو، تم اپنا حساب کتاب دو۔ کراچی کے عوام نہیں، پورے سندھ کے عوام ایک ایسی تحریک چلا کر تمہارا ناطقہ بند کریں گے۔ ایسا وقت آ رہا ہے، اس کو چغلی نہ کہو، اسے آئینہ کہو، آئینہ دکھا رہے ہیں تمہیں، آئینے کو دیکھو اور ڈرو اپنے عمل سے جو تم نے کیا۔ میڈیکل کالجز MD کیٹ کے امتحان کبھی کوئی لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے۔ وہی ہے کہ ہمارے جو کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے بچے انہیں پیچھے، بھائی اگر ہمارے بورڈ الگ ہیں تو ہماری ان میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز یا جو اور پروفیشنل کالجز ہیں ان میں پھر ہمارا کوٹا یار ویسے ہی الگ کر دو۔ ہمیں کمپیٹ کرا رہے ہو لاڑکانہ نواب شاہ کے بورڈ سے، جہاں کا رزلٹ
90%, ہمارا رزلٹ 30%، پھر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ اگر ہمارے بورڈ کے معیار اور تمہارے بورڈ کے معیار، ہمیں اپنے سندھی بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، طالب علموں سے کوئی برخاست نہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن انہیں جو بے ساخی کی، جو یہ جو اضافی نمبروں کی، زبردستی کے اضافی رزلٹ کی بے ساخی دی جا رہی ہے، اس سے سندھ کی جو ایک توازن ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یہاں کی معاشرت میں ایک عجیب تفریق پیدا ہو رہی، اس کو ختم کرو. میڈیکل کالجز میں انصاف کرو. K4 کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر کراچی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، مافیاز کے نام میں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا بھی کٹا چٹا جو ہے وہ نکالیں گے اور دیں گے. ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ بھائی نے جس طرح کا کہ MKM کا جو آئینی ترمیمی بل ہے اسے 27 میں آئینی ترمیمی بل کے طور پہ رکھ کے فوری پاس کرائے. اس سے پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. بلوچستان، KPK، پنجاب کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس پر راضی، یہاں تک کہ اپوزیشن کی جماعت PTI بھی MKM پاکستان کے اس بل کی حامی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے. 2/3 سے یہ منظور ہو سکتا ہے اگر آج اس پر ووٹنگ کرایا جائے. اسے جتنی جلدی لائیں گے پاکستان کے بہت سارے بنیادی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. مولوی صاحب حضرات، کیمرہ مین، یہ آج اس وجہ سے ہم نے اس توقع کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی شرمندہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ ان کو آپ شرمندہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی مسئلے کا حل دے گی، کیونکہ مسئلہ پیدا ہی ان کا کیا ہوا ہے. دراصل مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی صنعت، پہلے تو انہوں نے کرپشن کو صنعت کا درجہ دیا، اب سب سے منافع بخش کوئی صنعت ہے تو یہ کرپشن کی ہے، جہاں سے آپ سرمایہ لگائیں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے، یہ دراصل ہماری گفتگو وفاق سے ہے، مملکت سے ہے، ریاست سے ہے. اگر آپ کو 15-20 سال سے یہی تماشا دیکھنا ہے اور تماشائی بنے رہنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس دوسرا کون سا حل ہے. ہم روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے، ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں. ابھی بہت سارے نہیں کیے جو کہ آئین و قانون ہمیں دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ ان کو اگر ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی جواز بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو کہ وفاق میں ساتھ دے کر ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم میں کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی آواز سنائی تو دے. آپ 18ویں ترمیم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوں گے، اپنی زبان تو کھولیں، کوئی فیصلہ تو کریں. اور یہی بات ریاست سے کی جائے سے ہماری توقع ہے. یہ عدلیہ سے تو ہم مانگتے رہے، جاتے رہے، آپ کے پاس ہمارے ہزاروں ہزار مقدمے سسک رہے ہیں. آپ نے جعلی ڈومیسائل پر فیصلہ کرتے کرتے آپ رک گئے ہیں، اور جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نوکریوں پر جعلی طریقے سے، جعلی ڈومیسائل سے، جعلی مارک شیٹوں سے، جس جعلی میرٹ کے ذریعے داخلہ وہ جو نوکریاں دی جا رہی تھی، ہم نے عدالتوں سے اس کو رکوایا تھا. لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں کہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی ہے. سندھ کے شہری علاقوں سے اکا دکا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل فرمز ہیں ان کے وہ ملازمین ہیں. اس سے یہ بکتا ہوا انصاف پوری قوم کو ایک بہت بڑے بحران سے دوچار کر دے گا. آپ نے نہ میڈیکل کالجز کے حوالے، آپ نے پہلے ہی میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، پروفیشنل کالجز، اب جامعات میں کراچی کے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. اب ہر حالت میں آپ آخری جنگ پہ آمادہ نظر آتے ہیں. ہمیں بھی بتائے ریاست، ہمیں بتائے مملکت، ہمیں بتائے وفاق کہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا راستہ ہے. ہم ایوانوں میں آواز بلند کر چکے ہیں، ہم عدالتوں میں جا چکے ہیں، ہم احتجاج کر چکے ہیں. ہم آج آپ میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمیں حل دیجیے تاکہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کو بتا سکیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم ایک وطن میں رہتے ہیں جہاں پہ انصاف و قانون کی کوئی نہ کوئی گنجائش بچی ہوئی ہے. اگر یہ گنجائش ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. بہت بہت شکریہ. خالد بھائی، آپ وفاق سے لے کر کے آئے اب تک، آپ ہر دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جب بھی وفاق کا حصہ ہوتے ہیں